وسیع شاہ صاحب السلام علیکم. السلام علیکم, کیا حال ہے, کیسی ہیں آپ؟ جی بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں؟ گریٹ. شکریہ, کیا آنر کی بات ہے آج آپ ہمارے پاس موجود ہیں. اور صبح صبح میں ایک بات بتا دوں, یہ اکیلے نہیں آئے. آئے ہائے کیا جوڑی ہے. وہ کہتے ہیں نا, باپ کی بیٹی کے ساتھ اور بیٹی کے بعد باپ کا ایک جو رشتہ بیٹے کے ساتھ ہے نا, آئے ہائے ہائے, بیٹی کی خوشیوں سے باپ کی خوشیاں جڑی ہوتی ہیں. اور جو بیٹا ہے نا, بیٹے کے ساتھ ان کا ایک ایسا لگاؤ ہوتا ہے کہ جب بیٹا جو قدم چل رہا ہو, جو قدم بڑھا رہا ہو, یہ جو کام کر رہا ہو پوری دنیا میں, جب اپنا نام روشن کر رہا ہو, تو باپ کو لگتا ہے کہ بس یہ میں کر رہا ہوں, یہ سب کچھ میری طرف سے ہو رہا ہے, مطلب یہ سارا کچھ میں ہوں. تو اپنا آپ جب بیٹے میں دیکھتا ہے باپ, تو اس کی خوشی کچھ اور ہوتی ہے. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیع شاہ صاحب کے بڑے خوبصورت اور بڑے پیارے سے صاحبزادے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شہرام وسیع. السلام علیکم, کیا حال ہے یار؟ کیا بات ہے, کیسی طبیعت ہے؟ گڈ ٹو سی یو, گڈ ٹو سی یو. ایک تو خوبصورت, اور کیا والد صاحب کی آپ کیا نام روشن کریں. شاباش, تشریف رکھیے گا. دیکھیں کیا صحبت, کیا تربیت. میں نے آپ کو بتایا تھا نا, یہ ہوتی ہے خاندانی لوگوں کی تربیت جو اپنے بچوں کو سکھایا پڑھایا جاتا ہے. میں سب سے پہلے ان کے بیٹے کے بارے میں بتاؤں. آج ہم یہاں پر سارے مل کے 24 نیوز میں جو ہے نا, اس بچے کی خوشی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے ایسے لوگوں کی سیلیبریشن اور خوشیوں میں شامل ہونا ہمارا حق بھی بنتا ہے, اور ہمیں خوش ہونا بھی چاہیے. کیونکہ ہارورڈ من یونیورسٹی جو ہے ادھر, یہ ایک کانفرنس ہے, من کانفرنس ہے, اس کی سب سے بڑی جو کانفرنس ہے ہارورڈ من, اس میں ان کے بیٹے نے, وسیع صاحب کے بیٹے نے سب سے بڑا ایوارڈ جو ہے وہ جیتا ہے. میں ابھی یہ پوچھوں گی بھی کہ یہ کون سا ایوارڈ ہے, جو مجھے تو ابھی تک یہی پتا ہے کہ پوری دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے جو پورے چینل میں دھوم مچی ہوئی ہے. تو سب سے پہلے آج آپ سے بات نہیں ہوگی, I'm so sorry, آپ کی اجازت ہو تو میں, کیونکہ اتنی جشن والی بات ہے بچے کی, تو میں کہوں گی. یہ ضرور کہوں گا کہ آپ نے ہمیشہ کی طرح جیسے کہتے ہیں نا کہ چونکہ ہم بہت پرانے کولیگز ہیں, میرے لیے بہت خوشی کا مقام ہے کہ فضا نے بے شمار میرے پلیز میں کام کیا. تو آپ نے نا اقربا پروری کا ثبوت دیا ہے. جو الفاظ آپ نے کہے وہ صرف طالب علم میں, بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا. جزاک اللہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. شہرام اوور ٹو یو. یہ جو ایوارڈ ہے پوری دنیا میں جس کو کہا جا رہا ہے سب سے بڑا ایوارڈ ہے, تو یہ من کانفرنس کا, اس کے بارے میں ایکسپلین کیجیے عام انسان کو کہ یہ کیا ہے, کس طریقے سے ملا. جی, تو یہ MUN کانفرنس یہ ہوتی ہے کہ ایک یونائٹڈ نیشنز ایک آرگنائزیشن ہے جو پورے ورلڈ میں ورلڈ رناؤنڈ ہے, جس میں کنٹری ساری آتی ہیں اور ایک پرابلم کو فکس کرتے ہیں. ہمارا اس کے اندر پرابلم یہ تھا کہ جو کنٹریز میں کرائسس ہوتی ہے نا, ان کے بعد ان کو ریلیف کیسے ملتا ہے, اور جو کرنٹ ہماری فورسز ہیں وہ اتنی افیکٹو نہیں, ان کے اندر مس کانڈکٹ ہوتا ہے, اور جنرلی وہ اتنی اچھی نہیں جتنی وہ ہو سکتی ہیں. جو میرا گول تھا اور اس پوری کانفرنس کا گول تھا کہ ہم ایک ریزولوشن پاس کریں جس کے اندر سارے سولوشنز ہوئے تھے. اس پورے MUN میں 30 کنٹریز سے لوگ آئے تھے, اینڈ دیر ور آلموسٹ 1000 پیپل پریزنٹ ان اٹ. اور ایوارڈ آپ کو اس حق سے ملتا ہے کہ آپ نے کتنے اچھے سولوشنز کیے تھے, آپ نے کتنی کنٹریبیوشن کی تھی, اور جنرلی آپ کتنے اچھے اسپیکر تھے اور کتنے اچھے ڈپلومیٹ تھے. اچھا شہرام, مجھے یہ بتاؤ, یہ اتنی بڑی جو ایک کانفرنس ہے, ٹھیک ہے, اب اتنا بڑا ایوارڈ بھی ہے, ایک اچیومنٹ ہوتی ہے, ظاہر سی بات ہے, تو اس کے بارے میں پتہ کیسے چلا, اس کی انکوائری کیسے لی, کس نے بتایا تھا, کوئی دوست تھا, ابو نے بتایا تھا, یہ سب چیزیں کیسے ہوئی؟ تو ایوارڈ آپ کو ایسے پتہ چلتا ہے کہ دیر از اے 4-day کانفرنس. اچھا. اس کے بعد 5ویں دن پہ وہ ایک ایوارڈ سیریمونی ہولڈ کرتے ہیں, جس میں وہ ہر کمیٹی کے لسٹ میں جاتے ہیں اور وہ اناؤنس کرتے ہیں کہ دیر از 4 سیکشنز آف ایوارڈ. ایک ہوتا ہے کہ اوبویسلی فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ اینڈ فورتھ. ان کے فارمل نیمز بھی ہوتے ہیں, جیسے بیسٹ ڈیلیگیٹ, آؤٹ اسٹینڈنگ ڈپلومیٹ وغیرہ. تو وہ آپ کا نام لیتے ہیں اور آپ کو پھر پتہ چل جاتا ہے اینڈ پہ. تو ہوا دبئی میں تھا یہ منعقد؟ ہاں جی, دبئی میں ہوا تھا. اور کتنے دن کے لیے گئے تھے, کیا تیاری تھی پیچھے؟ جی, تو وی ٹرینڈ ود آور کوچ سر رضا اینڈ مس منائل فار آلموسٹ 3 months بفور دا کانفرنس. اور 7 دن لمبی یہ سر جو تھے یہ تمہیں پڑھا رہے تھے آلریڈی کہیں؟ نہیں, یہ ہم نے ہائر کیے ہوئے تھے H1 کے لیے اسپیسیفکلی, مگر وہ انشاءاللہ ہر سال ہمارے لیے اب رہیں گے انشاءاللہ. کیا بات ہے. اب مجھے بتاؤ, یہاں پر آگے چلتے ہیں, یہ جو خواب دیکھا کہ ادھر جانا ہے, اس ایوارڈ کو اچیو کرنا ہے, اس پورے کانفرنس پہ کتنے کوئی لوگ تھے, کتنے ممالک سے آئے تھے؟ کوئی 30 کنٹری سے لوگ آئے تھے, اور کوئی اراؤنڈ 1000 پیپل اس کے اندر. جی, سبھی بچے ہیں, مطلب مگر انڈیا بھی تھا. واہ واہ واہ, ارے واہ,
اور بھی بہت کنٹریز تھی, ایسے یو ایس اے سے لوگ آئے ہوئے تھے, اٹلی, میکسیکو, ہر جگہ سے ویسے آئے ہوئے تھے لوگ, سب سے موسٹ بریلینٹ کڈس فرام آل اراؤنڈ دا ورلڈ. فوکس کیا تھا عالمی مسائل کے اوپر, کوئی ٹاپک تھا, کیا تھا ایگزیکٹلی جو جس کو کہیں؟ ایگزیکٹ ٹاپک کا نام تھا میٹیگیٹنگ دی انانٹینڈیڈ کانسیکوینسز آف UN پیس کیپنگ فورسز. اچھا. جو کرنٹ فورسز ہیں نا اس کے اندر آبویس میں آپ کو بتایا تھا کہ مس کانڈکٹ ہوتا ہے, اور ہمارے کرنٹ آپریشنز ہوئے ہوئے 76, ایک پاکستان میں بھی ہوا تھا جب ارتھ کویک ہوا تھا, تو اس کے اندر بھی آبویس ہمیں سپورٹ ملی تھی, مگر سپورٹ بہتر ہو سکتی تھی, زیادہ ریلیف ہو سکتا تھا. یہ کب ہوا تھا, کتنے ٹائم پہلے یہ ارتھ کویک؟ ہاں نہیں, یہ جو کانٹیسٹ ہوا تھا اس کا, یہ والا کانفرنس, یہ والا ہم نے اس کے اوپر ڈسکشن کی تھی, اب تو ہفتہ ہو گیا ہوئے گا. اچھا جی. سو جب آپ کانفرنس ہولڈ کرتے ہیں آپ لائک ہر سچویشن کے بارے میں بات کرتے ہو نا, کیونکہ اوبیسلی ارتھ کویک تو ایک اسپیسیفک میٹر ہے بہت. ونڈرفل. تو ایک تو یہ کہ بیٹا گیا, بیٹے نے جا کر ادھر ایوارڈ حاصل کیا, جشن تو ختم بھی نہیں ہونا, مجھے پتہ یہ تو وہ سیلیبریشن تھوڑی ہے جو تھوڑے سے پل کی ہے, آپ اب منائیں گے, آپ کا تو وقت ماشاءاللہ شروع ہو گیا. یہ بتائیے, یہ ساری سوچ, یہ تربیت صرف آپ کی ہے یا بیگم کی بھی شامل ہے؟ میں وہ میرے خیال میں اپنا کیا بال بنا رہی ہوں, وہ شاید لیٹ ہو گئی. سرپرائز رکھا تھا, آپ نے بتا دیا, کوئی بات نہیں. ایک تو بیگم کے بغیر آپ کا کوئی گزارا نہیں ہے. ہاں لوگ ہتھکڑی پہناتے ہیں, آپ ان کو کنگن پہنا کے بیٹھے. کنگن بھی خوبصورت ہتھکڑی ہوتا ہے نا. اصل میں سچی بات میں آپ کو بتاؤں, میں تو انہوں نے مجھ سے کوئی جسے کہیں کہ میری نشست و برخاست سے خود کچھ سیکھا ہو تو سیکھا ہو, تو وہ تو یہ سب سے ہی سیکھتے ہیں. یہاں آئے ہمارے دوست سارے جتنے ہمارے کولیگز ہیں, ان سے بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا, تو یہ تو میں سمجھتا ہوں اسی کا کریڈٹ ہے. مگر آنیسٹلی اسپیکنگ یہ جو اچیومنٹ ہے, پھر اس سے پہلے ابھی یہ تمہارا لمس کا بھی شاید کوئی تھا نا, لومن میں بھی بیسٹ ڈیلیگیٹ جیت کے آیا تھا. ابھی لمس میں جو ہوا تھا اس میں تم یہ سلسلہ شروع سے چلا کے رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ. اور وہ اچھا یہ ہوا کہ الحمدللہ جانے سے کچھ 4-5 دن پہلے ہی اس کو ہوا تھا, تو اس کا کانفیڈنس بھی بہت اچھا تھا. مگر یہ میں اس لیے نہیں کہ یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ماں کی کسی بھی تربیت میں بہت اہمیت ہوتی ہے, چاہے وہ ورکنگ لیڈی ہو, چاہے صرف ہاؤس وائف ہوں. مگر جنرلی میرے والے کیس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ 100% سے بھی زیادہ نا ان کی تربیت میں زارا کا جو میری وائف ہے ان کا ہاتھ زیادہ ہے. زیادہ وسیع جو ہیں ان کی بیگم, ان کا سب سے زیادہ کہہ رہے ہیں کریڈٹ ہے, ہاتھ ہے بیٹے کی تربیت پہ. ہاں سبھی چاروں جو ہیں, اور ان کی بھی خاص طور پہ. اب یہ والا جو میں آپ کو سچی بات بتاؤں, یہ جب آیا نا پہلے, تو لازم بات ہے کہ جب بچے جاتے ہیں تو اس کے کچھ اخراجات وغیرہ بھی ہوتے ہیں, ادروائز آنا ہے جانا ہے. تو میں تو اسے کہا, میں کہ چھوڑ دے یار, ویسے کہیں گھوم پھر کے آ جائیں گے. ہاں تو میں تو اب تک شکر کریں کہ شرمندگی سے بچ گیا میں. اچھا, یہ آپ کی پش نہیں تھی کہ جاؤ کرو, آپ عموماً بچوں کو اسی طرح کی چیزوں میں پش کرتے ہیں. میں صرف کہتا ہوں جو مرضی کرو, مطلب اچھا کام کرو, بی اے گڈ ہیومن بینگ, تو اسی وجہ سے پھر مطلب سے آپ نے